السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے درس میں ہم نے پارہ نمبر 18 اور سورہ مومنون کے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کیا تھا، اور 25 آیتوں تک ہم پہنچے تھے۔ آج کے درس کا آغاز ہوگا آیت نمبر 26 سے۔ پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت 26۔ نوح نے کہا، میرے رب، چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، اس لیے تو ان کے خلاف میری مدد فرما۔ اس آیت کی تفسیر: حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے اور اس راہ کی ہر اذیت اور تکلیف برداشت کرتے رہے، لیکن قوم کی سرکشی بڑھتی گئی۔ بالآخر آپ نے اپنے رب سے مدد مانگی اور کہا کہ اے میرے رب، تو میری مدد کر اور ان کی جانب سے مسلسل جو میری دعوت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ٹھکرایا جا رہا ہے اور جھٹلایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اب چونکہ حجت تمام ہو گئی ہے اور یہ مزید روز بروز سرکشی ہوتے جا رہے ہیں، تو انہیں ہلاک کر دے۔ آیت نمبر 27 پس ہم نے انہیں وحی کے ذریعے کہا کہ آپ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے، پس جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو آپ اس کشتی میں ہر جانور کا ایک نر و مادہ جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لیجیے، ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور آپ مجھ سے ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہ کیجیے، وہ یقیناً ڈبو دیے جائیں گے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ میری نگرانی میں اور میری تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ایک کشتی بنائیے، اور جب سارا پانی چشموں میں تبدیل ہو جائے تنور سے پانی ابلنے لگے تو تمام حیوانات کے مذکر اور مؤنث جوڑے اور نباتات اور پھلوں کے درخت کشتی میں ڈال لیجیے۔ چنانچہ جب ایسا ہوا، جب زمین سے پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا تو اس حکم کے مطابق عمل ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ تاکہ نسل باقی رہے حیوانات کی، نباتات کی، اس لیے ہر ایک میں سے ایک جوڑا مذکر اور مؤنث کا اپنی کشتی میں سوار کر لیجئے، اور ساتھ میں اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لیجئے، سوائے ان کے جن کا ہلاک ہو جانا مقدر ہو چکا ہے، اس بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، تو ان کو چھوڑ دیجئے، جیسے کہ ان کا بیٹا اور ان کی بیوی، یہ دونوں ایمان نہیں لائے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عذاب آ جانے کے بعد، جب آپ عذاب کو دیکھ لیں تو اس کے بعد آپ ان ظالموں پر رحم نہ کیجیے، آپ کو ان ظالموں پر رحم نہیں آنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ سوچنے لگیں کہ اب اگر عذاب ٹل جائے تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، اس لیے کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ انہیں کفر و سرکشی کی حالت ہی میں ڈوب جانا ہے۔ آیت نمبر 28، پس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہیے کہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ آیت نمبر 29، اور آپ کہیے کہ میرے رب مجھے کسی برکت والی جگہ پر اتار، اور تو منزل عطا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ جب آپ اور آپ کے دیگر اہل ایمان ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو اللہ کا شکر بجا لائیے کہ اس نے آپ لوگوں کو ظالموں سے نجات دے دی، اور گریہ و زاری کے ساتھ دعا کیجئے کہ اے میرے رب مجھے کسی مبارک جگہ پر اتار دے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین دعا ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، بہترین دعا ہے۔ انسان کو کسی اچھے انجام اور ٹھکانے کی تلاش ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے میرے رب مجھے مبارک جگہ پر اتار اور تو منزل عطا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی۔ آیت نمبر 30، بے شک اس میں کئی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو سرگزشت بیان کی گئی نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، ان کا جو واقعہ پیش آیا اور پھر جو انجام ہوا قوم کے مومن لوگوں کا اور کافر لوگوں کا، تو اس پورے قصے میں جس میں اہل ایمان کو نجات ملی اور اہل کفر کو ہلاک کر دیا گیا، غور و فکر کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انبیاء کرام جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان میں وہ سچے ہوتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور حق اور باطل کی کشمکش میں ہر بات سے وہ آگاہ ہے، اور وقت آنے پر اس کا وہ نوٹس لیتا ہے اور اہل باطل کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے شکنجے سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اپنے بندوں کو خیر و شر کے ذریعے سے اس لیے آزماتے ہیں تاکہ کافر و مومن اور فرما بردار و نافرمان ان سب کا فرق واضح ہو جائے۔ آیت نمبر 31، پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔
اس قوم سے مراد کون سے قوم ہیں؟ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد اب جو یہاں دوسری قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد قوم عاد ہے، کیونکہ اکثر مقامات پر قوم نوح کے جانشین کے طور پر قوم عاد ہی کا ذکر آیا ہے۔ بعض لوگوں نے قوم ثمود مراد لیا ہے، کیونکہ آگے چل کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس قوم کو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا اور اس طرح کا عذاب قوم ثمود پر آیا تھا۔ تو بہرحال اکثر مفسرین کے کہنے کے مطابق اس سے مراد قوم عاد ہے، جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ آیت نمبر 32، پس ہم نے انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول بھیجا جس نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک فرد کو اپنا رسول بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ وہ ایک ایسا فرد تھا جس کی نشو و نما ان کے درمیان ہوئی تھی، ان کی پیدائش، پرورش، پرداخت انہی کے درمیان ہوئی تھی۔ اس کو وہ اچھی طرح سے جانتے پہچانتے تھے، اس کے مکان، خاندان، ہر چیز سے واقف تھے، اس کے اخلاق اور کردار سب ان پر عیاں تھے۔ اس رسول نے سب سے پہلے وہی دعوت توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جو کہ ہر نبی کی اصل دعوت ہوتی ہے، جو کہ ہر نبی کا موضوع ہوتا ہے، ان کی دعوت کا موضوع مرکزی مضمون ہوتا ہے، توحید کی دعوت۔ اسی سے آغاز کیا۔ چنانچہ اس رسول نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے کہا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، اور تم جو اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی پوجا کرتے ہو، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے کہ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو جائے اور تم کسی عذاب سے دوچار کر دیے جاؤ؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 33 تو قوم کے سرداروں نے کہا، جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوب آرام و آسائش دے رکھا تھا، کیا کہا کہ یہ تو تمہاری ہی جیسا انسان ہے، جو تم کھاتے ہو وہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو وہ پیتا ہے۔ آیت نمبر 34، اور اگر تم لوگوں نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی بات مانی تو یقیناً تم گھاٹے میں رہو گے۔ ان دونوں آیتوں میں کیا ہے کہ سرداران قوم جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا انکار کیا تھا، اور جو دنیا کے ناز و نام میں مست تھے، انہوں نے کہا قوم کے لوگوں سے کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تمہاری ہی جیسا انسان ہے، تمہاری ہی طرح کھاتا پیتا ہے، پھر تم کیسے راضی ہو جاؤ گے کہ وہ تمہارا سردار بن بیٹھے؟ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی فرما برداری قبول کر لی تو تم تو اپنی عزت کھو بیٹھو گے اور بڑے ہی خسارے میں رہو گے۔ اس سے معلوم ہوا اور دیگر آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سرداران قوم ہر دور میں انبیاء و رسل اور اہل حق کو جھٹلانے میں سرگرم رہے ہیں، پیش رہے ہیں، جس کی وجہ سے قوم کی اکثریت ایمان لانے سے محروم رہتی ہے
کیونکہ قوم کے جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ نہایت با اثر لوگ ہوتے ہیں، رسوخ والے ہوتے ہیں، قوم انہی کے پیچھے چلنے والی ہوتی ہے. یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا، آج بھی یہی ہو رہا ہے. قوم کے لوگ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کے بڑوں نے جو کہہ دیا پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ آخرت پر ایمان نہ لانا اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی یہ دو بنیادی سبب ہوتے ہیں رسول پر ایمان نہ لانے کے. آج بھی اہل باطل جو ہیں انہی اسباب کی بنیاد پر اہل حق کی مخالفت اور دعوت حق سے گریز کرتے ہیں. وہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے ہیں، ان کے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اللہ نے آزمائش کے طور پر ان کو سب کچھ دے رکھا ہے دنیا میں. وہ اس کی حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ضرورت نہیں ہے کہ اس دعوت کو ہم قبول کریں. آیت نمبر 35 کیا وہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو اپنی قبروں سے نکالے جاؤ گے. آیت نمبر 36 تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بڑی انہونی بات ہے. آیت نمبر 37 ہماری دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے، ہم میں سے کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہی زندگی ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. آیت نمبر 38 یہ آدمی اللہ کے خلاف محض جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان 4 آیتوں میں 34 سے لے کر 38 تک کیا ہے کہ سرداران قوم نے اپنی گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا کہ یہ جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے اس کی یہ بات کتنی تعجب خیز ہے کہ جب تم لوگ مر کر مٹی بن جاؤ گے اور صرف تمہاری ہڈیاں رہ جائیں گی تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا. یہ بڑی انہونی اور بعید از عقل بات ہے، یعنی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ آدمی اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تمہارے اعمال کا حساب لے کر تمہیں جزا اور سزا دے گا، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. سرداران قوم نے عام لوگوں سے یہ کہا. آیت نمبر 39 پیغمبر نے کہا کہ میرے رب چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا اس لیے ان کے خلاف تو میری مدد فرما. آیت نمبر 40 اللہ نے فرمایا کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے، یعنی شرمندہ ہوں گے. آیت نمبر 41 بس وعدہ برحق کے مطابق انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں کوڑے کا ڈھیر بنا دیا، بس ظالموں سے دنیا پاک ہو گئی. مطلب یہ کہ جب قوم کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کی یعنی قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی کھلے عام تکذیب کر دی، انہیں جھٹلا دیا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنے کفر کا سرکشی کا اعلان کر دیا،
اور رسول ان کی جانب سے بالکل نا امید ہو گئے تو بالآخر انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی اور کہا کہ اے میرے رب اب تو میری مدد فرما، اور ان کی جانب سے مسلسل جو مجھے جھٹلایا گیا اور جھٹلایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ کچھ ہی دیر بعد یہ لوگ اپنے کفر و سرکشی پر نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، افسوس کریں گے۔ چنانچہ ایک روح فرسا چیخ نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا جس کے وہ حقدار تھے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ بظاہر جو عذاب ان پر مسلط کیا گیا تھا وہ فرشتے کی چیخ، شدید ٹھنڈی اور طوفانی ہوا، اس سب پر مشتمل تھا۔ اس عذاب نے انہیں ایسا ہلاک کیا کہ وہ سیلاب کے کوڑوں مکوڑوں کے مانند حقیر ترین چیز بن گئے، اور ظالموں کا ان کے کفر و عناد اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے ایسا صفایا ہو گیا کہ دنیا ان کے بدترین وجود سے پاک ہو گئی۔ آیت نمبر 42، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں مراد ہیں۔ یعنی ان قوموں سے مراد قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب، کیونکہ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ آیت نمبر 43، کوئی امت اپنے وقت مقرر سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم و قدرت کے اظہار کے لیے فرمایا کہ جس سرکش قوم کی ہلاکت و بربادی کا جو وقت مقرر ہے اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ امتیں بھی یعنی کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کی طرح سے جب ان کی ہلاکت کا وقت موعود آ گیا تو تباہ و برباد ہو گئیں، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہ ہوئیں۔ یعنی یہ جو قوم شعیب ہیں، قوم لوط ہیں، قوم صالح ہیں، یہ قومیں بھی قوم نوح کی طرح اور قوم ہود کی طرح ہلاک و برباد کر دی گئیں۔ ان کا جو وقت مقرر تھا ان پر ان کا بھی صفایا کر دیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہر امت، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ آیت نمبر 44، پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے جھٹلا دیا، تو ہم بھی انہیں یکے بعد دیگرے ہلاک کرتے گئے اور انہیں کہانیاں بناتے گئے۔ پس دوری و ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک وجود میں آنے والی قوموں کے پاس انبیاء و رسول بھیجا، اور اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ قائم کیے رکھا، لیکن ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلاتے رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پے در پے انہیں ہلاک کرتا رہا، یہاں تک کہ دنیا ان کے وجود سے پاک ہو گئی، اور آنے والی نسلوں کے لیے صرف ان کے عبرتناک قصے رہ گئے۔ آیت نمبر 45، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور ایک کھلی دلیل دے کر بھیجا۔ آیت نمبر 46،
فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ لوگ بڑے ہی سرپھرے اور سرکش اور متکبر لوگ تھے۔ آیت نمبر 47، انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسان کے رسول ہونے پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی پوری قوم ہماری غلام ہے۔ آیت نمبر 48، چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو انجام کار ہلاک کر دیے گئے۔ یعنی ان آیتوں میں یہ ہے کہ ان اقوام گزشتہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نشانیاں دے کر، جن میں عصائے موسیٰ کی حیثیت کلیدی اور مرکزی تھی، فرعون اور فرعونیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، لیکن کبر و سرکشی میں آ کر ان لوگوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا جبر و استبداد حد سے تجاوز کر گیا تھا، کفر بھی کیا اور بنی اسرائیل پر ظلم بھی انہوں نے کیا، اور اپنے کفر و ظلم میں وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، اور وہ بھی ایسے دو انسان جن کی قوم ہمیشہ ہماری تابع فرمان رہی ہے، ہماری محکوم اور غلام ہیں۔ بنی اسرائیل کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، تو اس قوم کے دو انسان کو ہم کیسے رسول مان لیں اور کیسے ہم ان پر ایمان لے آئیں؟ چنانچہ انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو جھٹلا دیا اور ان کی دعوت توحید کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دریا برد کر دیا، غرقاب کر دیا۔ اسی کا بیان ہے ان آیتوں میں۔ آیت نمبر 49، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت اور ان کی غلامی سے بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کیا تاکہ بنی اسرائیل اس پر عمل کر کے رضائے الہی کی راہ پر گامزن رہیں، ہدایت یافتہ بن جائیں۔ اس کا بیان ہے آیت نمبر 49 میں۔ 50، آیت نمبر 50، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنائی تھی، اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی زمین میں پناہ دی جو رہنے کے قابل اور چشمے والی تھی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی۔ کیسے؟ بغیر باپ کے نطفہ کے ان کی پیدائش ہوئی تھی، ماں مریم کے رحم میں ان کا حمل قرار پایا تھا۔ یہ انسانی قدرت سے بالاتر واقعہ تھا کہ بغیر باپ کے نطفہ کے ماں کے رحم میں حمل قرار پا گیا۔ یہ واقعہ بنی نوع انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر اور اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان لے آئیں اور صرف اسی کی عبادت کریں۔ یہاں جو کہا گیا اونچی جگہ میں پناہ دی جو رہنے کے قابل اور چشمے والی تھی، یعنی اونچی جگہ سے مراد بیت المقدس اور چشمے سے مراد وہ چشمہ ہے جو ایک قول کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے بطور خرق عادت حضرت مریم کے پیروں تلے جاری فرما دیا تھا۔ ایک کرشمہ کرامت اور معجزہ کہہ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا تھا مریم علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے۔ تو اونچی جگہ سے مراد بیت المقدس اور چشمہ سے مراد یہی چشمہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس زمانہ کے یہودی بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں مریم کو قتل کرنا چاہا
تو ماں مریم ان کو لے کر فلسطین شہر رملہ، فلسطین کا جو ایک شہر ہے رملہ، وہاں جا کر چھپ گئیں اور 12 سال تک وہیں چھپی رہیں۔ یہ شہر اونچائی پر واقع ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس میں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ جب یہودی بادشاہ نے دونوں ماں اور بیٹے کے خلاف سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے انہیں وہیں چلے جانے کا حکم دیا تھا تاکہ اس زرخیز اور پرفضا مقام پر دونوں اپنی زندگی بسر کریں۔ آیت نمبر 51، اے میرے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو میں وہ سب بخوبی جانتا ہوں۔ آیت نمبر 51 میں 51 میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو اکل حلال کا حکم دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال اور پاکیزہ نعمتیں کھائیں پئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ تمام نبیوں اور رسولوں نے اکل حلال کا شدید التزام کیا، یعنی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے پینے کا انہوں نے التزام کیا۔ سب نے محنت کر کے حلال روزی کمائی۔ حدیث میں ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرارید کے عوض یعنی اجرت پر چرائی ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں نصرانی راہبوں کی تردید مقصود ہے جو اچھی چیزیں کھانا زہد و تقوی کے خلاف سمجھتے تھے۔ رہبانیت اور جوگیت وغیرہ یہی ہے، دنیا سے فائدہ نہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں بھی استعمال نہ کرنا، اسی طرح سے نکاح نہ کرنا۔ تو اس کی تردید میں یہ آیت نازل کی گئی ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، پاکیزہ نعمتیں ہیں، تو حلال طریقے سے انہیں حاصل کر کے ان کا استعمال کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول کو عمل صالح کا بھی حکم دیا ہے، اکل حلال کا بھی حکم دیا اور ساتھ میں عمل صالح کا بھی حکم دیا، یعنی حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نیک بختی کا دار و مدار نیک کاموں پر ہی ہے۔ اکل حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یعنی حلال کھانا اور نیک عمل کرنا ایک ساتھ دونوں کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے کہ دونوں میں گہرا ربط ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اکل حلال سے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے، یعنی حلال اور پاکیزہ کھانے پینے سے نیک عمل کرنا آسان ہوتا ہے، نیک عمل سے محبت ہوتی ہے، انسان نیک عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور عمل صالح یعنی نیک عمل انسان کو اکل حلال پر آمادہ کرتا ہے اور اس پر قناعت کرنے کا سبق دیتا ہے، یعنی نیک عمل کرنے سے انسان حلال اور پاکیزہ چیزوں پر قناعت کرتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ جو اکل حلال استعمال کرے گا وہ نیک عمل بھی کرے گا، اور جو نیک عمل کرے گا وہ اکل حلال ہی استعمال کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا ہے، اکل حلال کا بھی اور عمل صالح کا بھی۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا نہ صدقہ قبول فرماتا ہے اور نہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، یعنی جو حرام کھاتا پیتا ہے اس کی دعا میں تاثیر نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو صدقہ کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔
یہاں جو آپ نے حدیث سنی کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں، تو اس میں بڑی حکمت کی بات ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانا اور بکریوں کو سنبھالنا، بکریوں کو لے جانا لے آنا، یہ مشکل ترین کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کے چارے کا انتظام کرنا۔ بکریاں جو ہوتی ہیں ادھر ادھر بھاگتی ہیں، بکریوں کا ریور جو ہوتا ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بھیڑیوں سے بچانا اور راستہ نہ بھٹک جائیں۔ اسی طرح سے نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری قوم کو سنبھالنا، پوری قوم کو یکجا کرنا، پوری قوم کو متحد رکھنا، پوری قوم کی حفاظت کے انتظامات کرنا۔ تو یہ گویا کہ تربیت کی گئی، عادت ڈالی گئی نبیوں کی، بکریوں کو چرانا، گویا کہ آئندہ آپ کو پوری امت کو، پوری قوم کو سنبھالنا ہے۔ جس طرح بکریاں مختلف ہوتی ہیں اسی طرح سے قوم کے لوگوں کی طبیعت بھی مختلف ہوتی ہے، سب کو آپ کو لے کر چلنا ہے۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ بکریاں چرانے کے لیے صبر کی ضرورت پڑتی ہے اور نرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر اور نرمی، حلم اور بردباری، سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک نبی کے لیے، ایک رسول کے لیے، ایک داعی کے لیے صبر ضروری ہے، نرمی ضروری ہے، بردباری ضروری ہے۔ تو یہ بھی ایک مقصد تھا، بکریوں کو چرانے کے پیچھے ایک طرح کی یہ ٹریننگ تھی، صبر کی، نرمی کی، بردباری کی، ذمہ داری کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ نبی اور رسول ہو کر بکری چرایا، اس کے اندر یہ حکمتیں ہیں۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں تو ہم سب جانتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ نیک عمل سے مراد، اچھا عمل سے مراد کیا ہے؟ وہ جو شریعت کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، وہ جسے لوگ اچھا سمجھیں، اچھا عمل نہیں ہوتا، نیک عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ لوگ تو برے عمل کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل تو الٹا ہی معاملہ ہے، برے کاموں کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور طرح طرح کا اسے نام دیا جاتا ہے، آرٹ ہے، فن ہے، عقل مندی ہے، کمانے کا ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ جس کو اچھا یا برا سمجھیں، حقیقت میں وہ اچھا برا نہیں ہے، بلکہ شریعت جس کو اچھا یا برا سمجھے وہ اصل میں اچھا اور برا ہے۔ تو نیک عمل سے مراد وہی نیک عمل ہے، وہی اچھا عمل ہے جو شریعت کے مطابق ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہ کہ لوگوں کے مزاج اور طبیعت کے مطابق، اور نہ ہی رسم و رواج اور سماج اور معاشرے کے مطابق۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا بدعتوں کو بھی پسند کرتے ہیں، شرک کے کاموں کو بھی پسند کرتے ہیں، بلکہ جتنا فرائض و واجبات پر دھیان نہیں دیتے ہیں، نماز وغیرہ پر جتنا دھیان نہیں دیتے ہیں، اس سے زیادہ شرک اور بدعت کے جو رسوم ہیں، رسومات ہیں، ان کا زیادہ جو ہے اہتمام کرتے ہیں، اور جو اسلامی آداب ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال نیک عمل اس کو کہتے ہیں جو بتایا گیا کہ شریعت کے مطابق ہو۔ آیت نمبر 52، اور بے شک یہی تم سب کا دین ہے جو ایک ہی دین ہے، اور میں تم سب کا رب ہوں، میں تم سب کا رب ہوں، پس تم لوگ مجھ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول سے یہ بھی کہا کہ آپ سب کا دین ایک ہی ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ سب کا دین ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو نبیوں کو کہا کہ آپ سب ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیے، اور لوگوں کو کہا کہ تم سب نبی کی دعوت کو قبول کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام بنی نوع انسان کا رب بھی صرف میں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچائی۔
اس لیے اگر انہوں نے میری وحدانیت کا انکار کر کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے ساتھ غیروں کو شریک بنایا، تو پھر انہیں میرے عقاب کا انتظار کرنا چاہیے، جو سزا میں نے مقرر کیا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 53، پھر انہوں نے آپس میں اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ کے پاس جو دین ہے اس سے وہ خوش ہے، ہر جماعت کے پاس جو دین ہے، جو مسلک ہے، وہ اس سے خوش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول کو ایک ہی دین دے کر بھیجا ہے، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد لوگ مختلف جماعتوں، فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے۔ پہلے تو یہود و نصارہ نے، پہلے جو ہے لوگ یہود و نصارہ بنے، پھر اس کے بعد 20 فرقے بن گئے۔ اس طرح سے جن لوگوں نے شرک کی راہ اختیار کی ان کی بھی مختلف جماعتیں بنتی چلی گئیں، اور ہر جماعت بذام خود خوش ہوتی رہی کہ وہی حق پر ہے اور دوسری جماعتیں گمراہ ہیں۔ یعنی جنہوں نے ادیان سماویہ کو قبول کیا ان میں بھی فرقے بنے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، جو کافر رہے، جو ملحد رہے، بے دین رہے، ان کے درمیان بھی فرقے اور گروپ بن گئے۔ تو اسی کا بیان ہے آیت نمبر 53 میں۔ اور ان میں سے ہر ایک، لطف کی بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی ملت کو، اپنے دین کو، اپنے مسلک کو صحیح سمجھتا ہے اور اسی پر خوش ہے، اور دوسری تمام جماعتوں کو، سب کو اپنے سوا گمراہ سمجھتے ہیں۔ اسی کا بیان ہے آیت نمبر 53 میں۔ اس لیے آیت نمبر 54 میں کہا کہ پس آپ انہیں ان کی غفلت اور سرمستی میں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ انہیں ضلالت و گمراہی میں یوں ہی غلطہ اور پیچا چھوڑ دیجیے۔ اگر وہ آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، آپ نے لاکھ کوشش کی، تو ان کو چھوڑ دیجیے۔ ان کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اگر ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنا دل تنگ نہ کیجیے، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت مقرر پر وہ بھی عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 55 سے ایک دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے اور اذان ہو رہی ہے، اس لیے آج کا درس یہیں پر موقوف کیا جاتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام کی دنیا اور آخرت میں قرآن مجید کی جو برکتیں اور سعادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ الحمدللہ کافی صدق آموز کئی انبیاءوں کے قصے آپ نے سنائے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ ایک دعا بھی آپ نے بتائی، وہ دعا کو بھی ہم یاد کریں اور اپنے زندگی میں دیکھیں ہیں۔ تو میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم جو یہ پروگرام HTC اور بینک کی طرف سے چلا رہے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لنک جو لوگوں کو فارورڈ کریں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور وہ لوگ اگر علم حاصل کرے گا تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو شیخ ایک سوال آیا ہے، یہ جغرافی سے تعلق ہے۔ تو ان کا سوال ہے کہ جو چشمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جاری ہوا تھا، کیا وہ چشمہ ابھی ہے، باقی ہے؟ نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، لا ادری۔ لیکن یہ تو قرآن کی تصدیق ہے کہ چشمہ جاری ہوا تھا، لیکن اب کہاں ہے، کس حال میں ہے، اس کو باقی رکھا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب پوچھتا ہے۔ تو عورتوں کا سوال نہیں ہے، اگر آپ جا دیں تو آج کا درس کریں۔ اور اس سے آنے والے جو ٹیوزڈے کا جو درس ہے وہ 6:30 بجے 6:30 کو بھی رکھ سکتے ہیں اس کو؟ جی جی، تو اگر وقت مل لے گا تو میں اپنے ہوسٹ عاطف رحمان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ 6:30